کریم محترم خواتین و حضرات، اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام اس موقع تقریب میں میں اپنی طرف سے اور اکادمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کی مزید تفصیل بیان کی جائے اور اس کے فارمیٹ میں میں آپ سے کچھ گفتگو کروں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کچھ آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب یوسف خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت فرمائیں۔ جناب یوسف خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ عارف صاحب، چیف پرسن پاکستان ٹیلیویژن تھیٹرز، ڈائریکٹر جنرل صاحب ناصر صاحب، محترم ولید بادمی صاحب اور خواتین حضرات، یاسمین حمید صاحبہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس لمبے سفر میں جو اکیڈمی آف لیٹر سے میری وابستگی ہے 1981 سے، کہ بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ میں 23 سال کی جو جاب میں 23 سال میں جاب میں آئی اس اکیڈمی میں ایز جونیئر ریسرچ آفیسر، تو اس وقت کہیں سے میرا نام کسی نے دے دیا، میں نے ایک ہی نظم لکھی تھی اور وہ اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی، تو آئی تھنک وہ مسلم انٹرنیشنل مسلم وومن کانفرنس تھی، تو جو نام میرا رجسٹر ہو گیا تو میں ماشاءاللہ وہاں سے 67 سال تک مسلسل آتی رہی ہوں۔ ابھی جب آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں کبھی باہر ہوتی ہوں کبھی ہوتی ہوں تو اگر یہاں ہوں تو ضرور اٹینڈ کرتی ہوں، کیونکہ اکیڈمی آف لیٹرز سے یہ مجھے اپنا گھر لگتا ہے اور بہت اعزاز کے ساتھ ہی مجھے جب بھی بہت ریسپیکٹ ہمیں دیا اور بہت میں کافی 6 ایئر میں ان کے بورڈ آف گورنرز میں رہی، اور مجھے وہ میری کتاب کو جو فرسٹ جو میری بک پبلش ہو گئی تھی پوئٹری کی تھی، اس کو اکیڈمی آف لیٹرز کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو بعد میں مجھے ہم جب بن رہے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا، ابھی لوگ بن رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آگے جا کے کیا کرنا ہے، کون سا ایوارڈ لینا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہمیں وہ زمانہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم بن گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو اپنا یہ بتاؤں کہ جب مجھے ہمارا امتیاز ملا تو میرے گھر میں جو بچیاں کام کرتی تھی ان کے لیے ٹیلی ویژن لگا تھا، تو میں گزر رہی تھی، میں نے کہا ہائی میرا نام آ رہا ہے، میرا نام آ رہا ہے، اتنی چیز میرے مانی وہ مجھے ایوارڈ مل گیا۔ تو ابھی جو ہے تو لوگوں کو پری پلان پتا ہوتا ہے کہ مجھے ملنا ہے، تو یہ چیز تھی جو میں اپنے سفر کی بات مختصر کروں گی کہ مردان سے میرا تعلق ہے، خیبر پختونخوا، اور وہاں ایک گاؤں سے تعلق ہے اور کتابوں کا شوق تھا، تو وہ گاؤں میں جو چھوٹی سی لائبریری کسی نے ایک اچھی سی کمرے میں کھولی تھی، تو وہ 6 پیسے پہ یا 10 روپیز جو سکہ تھا تو اس پہ ایک رات کے لیے بک ملتی تھی، تو وہ ہم آن کے پڑھ کے اس کو پوری رات پڑھتے تھے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں پھر دوسری کتاب منگوانی تھی، تو اس کے لیے پھر میں اسپیڈ میری تھی اچھی ہے ماشاءاللہ، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں، لیکن 500-800 جو پیجز ہوئے ہیں وہ، لیکن ریڈنگ رائٹنگ میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اچھی ہوں، اور بہت سے جو شخصیات ہیں ان سے واسطہ بھی پڑا ہے۔ ابھی جو کسی نے میری ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے، اس میں پبلک سروس کمیشن ہے، اس نے میرے کام کے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور وہی سفر جو جونیئر ریسرچ آفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر بن گئی، بعد میں بچپن کے ڈائریکٹرز بن گئی، لیکن یہ جو میرا سلسلہ ادب کا تھا تو شاعری کے میرے مجموعے جو ہے وہ 4 چھپ چکے ہیں، فکشن میری ایک کتاب ہے، اور ناول جو ہے تو وہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ جو میرے پروفیشنل جو کام تھا تو وہ پشتو فوک لوگ پہ میرا ہے، پشتو ٹپے پہ جو میں نے 39,000 آئی تھنک وہ جمع کیے تو اس پہ ریسرچ کیا، تو ایسے تقریباً 39,000 میں اس کو نکال کے آئی تھنک کہ وہ 30-35 ہزار بندے ہیں، تو اس پہ میں نے ریسرچ کیا، وہ کام ابتدائی کام تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کی تو وہ 100 years of پشتو ماڈرن پوئم،
तो 2001 से 2000 तक, तो वो 100 years का जो सफर है उसमें मॉडर्न एजुक शायद जो है तो उन पे मैंने रिसर्च किया है, तो वो पब्लिश हो चुकी है और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए। और मैं आई थिंक मैं भी तारीफ करूंगी कि आज जो फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट है उसकी ट्रांसलेशन हुई है उर्दू में, और लिखती रहती हूँ। एक ही ये मेरा कमाल है कि मैं लिखती हूँ। और बाकी ये कि जब ये डायरेक्टर पोजीशन करनी रही तो मैंने लोग व्यवसाय के साथ, कोलैबोरेशन के साथ 40 प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसकी मैं सुपरविजन मैंने की है, 2 किताबें उसमें मैंने लिखी है। तो टोटल जो मेरी जो है वो 4 मजमूए वो शायरी के हैं, ये फिक्शन और नावल और पीएचडी का और जेट एंड डायरेक्टर पोस्ट में गई। तकरीबन 100 से अबव वो रिसर्च पेपर्स एकेडमी ऑफ लेटर्स के काम से हमने उसको पब्लिश किए हैं, और वो बकायदा हमारी ग्रांट मिलता रहा मददों से। और जो फर्स्ट अलामा इकबाल पे पीएचडी उसने शाहजहां कॉलेज पे पीएचडी किया है, तो खुदीजा फिरोजी, तो वो रेयर बुक थी जो एकेडमिक को मिली थी। और बहुत तकारात के जमाने में ऐसा कि उन्होंने जब मुझे दी थी तो उनके ये अलामा इकबाल के एडवाइस पे उन्होंने शाहजहां कॉलेज पे पीएचडी की थी। तो वो फर्स्ट पीएचडी वो जब मैं डायरेक्टर से ही तो वो मैंने पब्लिश की है। अब मैं मुख्तसर यही कहूँगी कि आई थिंक वो 20 मेरे किताबें पब्लिश हो चुकी है, जो रिसर्च भी है और शायरी भी है, नावल भी है, फिक्शन भी है, और मकाने जो मैंने लिखे हैं मुख्तलिफ हवाले से, उर्दू में भी, पश्तो में भी, इंग्लिश में भी। और मैं काफी मैंने पार्टिसिपेट किया है सेमिनार में, आंसर क्वेश्चन लाहौर और कराची और बाली और एकेडमी ऑफ लेटर्स में तो बहुत किए, क्योंकि जो भी सेमिनार होता तो वो मुझे बुलाते थे, मैं इनकार ही नहीं करती थी। तो उससे वो पेपर ज्यादा होते गए, तो वहाँ पे मुझे यही सफर में गाँव से निकली, वहाँ पे पर्दे का भी पहुंचता। और यहाँ सबसे ज्यादा ये था कि वो मर्दों में पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग बुरा भी मानते थे, लेकिन ये कि मैंने उसको गलत नहीं समझा, आगे जाने की मैंने कोशिश की। और अच्छी बात ये कि मुझे देख के जो खवातीन आगे आई बच्चियां, उनको ज्यादा इंकरेज किया। पीएचडी में तकरीबन मैंने 12 पीएचडी स्टूडेंट्स सुपरवाइज किए हैं, अभी भी 2-3 रहती है वहाँ पे। आफ्टर माय रिटायरमेंट मैं उनको गाइड करती रहती हूँ, और ज्यादातर काम जो है वो लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर पे है। तो बस ये जिंदगी का है। और आज मैं आपके लिए ये मेरे पश्तो में एक नज़म लिखी है। आई थिंक सेंसिटिव लोग हैं तो हम लिखते हैं, और इसका मैं मुख्तसर फिर तर्जुमा कर लूंगी कि लिखा है किसी बंदे पे, लिखा है जो अपने लिए स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे मिल जाए, तो उस हवाले से मैंने लिखा है। और आपका जिन्होंने विचार किया तो उसका भी उसका ये अभी बाय चांस बच्ची ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा मैं क्यों ये नहीं पढ़ लूँ, ये है, ये अगर किसी को कुछ तो समझ आती है तो वो भी ठीक है। अच्छा, इसका तकलीफ जो लिखी हुई चले ना वो यो माखाम जिसको स्टाफ किरदार बांधे क्या देख रहे इनकी तस्वीर बनाई है तो पता है इस्तेमाल से बतों वाला तीर शुआ के पूरा सीधे बतों खुदा निजाम जो कोनोरी पर की दस्तार बसर की दा इस्तेसाल के कामून सौदागर पर की सरू नडुड़ की हर दीवार की बुनियाद के रसूख बिनो गंडू नफ्कारी बदा से वक्त के इंसाफ स्तर को तशीगी नुली कम कामनान और फिरौनान पति वतन की उसी जिसो कामिल बखपन बातिन कामिल भी गददे इफ्तिखारों की सदरी तकफनश के मुबारक दिशा मुसलमा में सुमर जुंगोर तदोर वक्त तक पर महल तदराना। तो इसका जो छोटे मुख्तसर से मैं कहती हूँ कि मैं किसी बंदे को जानती हूँ बहुत करीब से, उसको मुबारकी देना चाह रही हूँ, लेकिन जिस रास्ते से वो गुजर के आगे गया है तो उस पे इस निज़ाम में मुझे अफसोस हो रहा है कि वो जो है रेत आंखों में डाल के बेइज्जती हो रही है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं मुबारकी दे रही हूँ, लेकिन ये बताओ कि कितने झोंपड़ियों को आग लगा के अपने महल में रोशनी
بتا دیا جائے کہ رفعت عباس میرا نام ہے، سریکی میں میں شاعری کی ہے۔ میری پہلی کتاب پرچھاؤں تے پھول، اگر اردو میں آپ سمجھنا چاہیں تو چٹائیوں پر پھول، وہ 1984 میں چھپی تھی۔ ایک مختصر سا مجموعہ کلام تھا غزلوں کا، لیکن اس سے مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوا۔ وہ کتاب چھپتے ہی اس سے کہ لوگوں کے ساتھ میری ایسوسیشن جو ہے جڑ گئی۔ لوگوں نے مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھنا شروع کر دیا، اور میرا ان کے ساتھ بہت گہرا سماجی تعلق جو اپنے پچھلے 40-45 سال سے ہے۔ اس میں کہ لوگ مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں آتے، اپنے گھر میں جہاں ان کی فیملی ہے، جہاں ان کی بزرگ خواتین ہیں، بچے ہیں، تو وہ مجھے اپنے صحن تک، اپنے گھروں تک آنے کی شاعری کی وجہ سے مجھے عزت دی۔ تو وہ حوصلہ بڑھا کہ مجھے لگا، جس وقت میں نے وہ پرچھاؤں تے پھول میں 18, 19, 30, 21 سال کی عمر میں وہ میں نے شاعری کی تھی، اور ظاہر ہے کہ نہ کوئی سیکھا ہوا ہنر تھا نہ کہیں سے۔ اردو کے شاعر ہیں بہت معروف گوہر شاعر پوری صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو؟ اچھا جی، میں سائیکی میں لکھا کرتا تھا خاموشی سے۔ وہ اس میں ایک غزل بہت ہی کم عمری میں نے لکھی، وہ اس کا میں سنا دیتا ہوں، آپ نے موقع دیا ہے بولنے کا۔ نور سارے جنگل آسن سارے دریا، بہت ہی ابتدائی عمر۔ ایک شعر تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ خواجہ غلام فرید ہمارا بہت بڑا شاعر ہے، اور بچپن میں جب کوئی شعر بنانے کی کوشش کرتے تھے تو بیچ میں خواجہ صاحب کا نام ضرور لگاتے تھے۔ وہ نثر میں اور شاعری میں جو ڈفرینس ہے وہ خواجہ میرے ذہن میں تھا کہ جس جہاں خواجہ صاحب کا نام لگ جائے وہ شاعری نام جیسے اسکول جاتے ہوئے یار بنے گا چھٹی ہوئے ٹیچر مول نہ آئے، وہ یار فرید خواجہ فرید کی وہ انگلی پکڑ کر آپ روانہ ہوئے۔ انہیں دنوں میں ابھی بہت وہ بھی ہمارے کہہ آتا آپ پڑھتے خواجہ ہون تا ای میں لگ دے جی میں سارا اپنا بھی کوئی روی راگا ہوئے گا۔ وہ آپ کہیں کہ خوش نصیبی یا آپ کہیں کہ انتہائی بد نصیبی، وہ بچوں کے پھول جو ہے وہ پینٹریٹ کر گئی اور میں پھنس گیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 40-50 غزلیں لکھی ہیں، چلے ایک عمر میں لکھی ہیں، اس کے بعد کوئی اور شاید کوئی دنیا میں معقول کام ہے وہ کوئی شاید کریں، لیکن وہ آپ کو اپنی شاعری کے کوئی آسیب میں آ گئے۔ تو اس سے لوگوں کی آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری روایتیں ہیں کہ اس درخت کے نیچے سے نہیں گزرنا، کہ ہاتھ لگ جائے گا، ادھر جنگل میں نہیں جانا، قبرستان سے نہیں گزرنا، کوئی گرفت کوئی پکڑ۔ تو ایکچولی وہ 18-19-20 سال کی بہت وائل عمر تھی، کوئی پتہ بھی کوئی کسی مسئلے کی شاعر کو جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرے کی شاعر میرا دوست بھی نہیں تھا، دوسرے کی دانش والوں سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ خواجہ صاحب کو بھی بعد میں پڑھا میں نے 1981-82 میں پڑھا، وہ کتاب خریدی۔ تو وہ کوئی آسیب کا مسئلہ تھا، کوئی پکڑ کا مسئلہ تھا۔ میں مسکین بچہ تھا، غریب بچہ تھا،
تو وہ ہتھے چڑھ گیا شاعری کے. پھر وہ ساری زندگی گزر گئی. اب صرف ایک ہی ضمیر ہے شاعری کی. وہ ہر چیز اسی میں، آسمان بھی اسی میں ہے، زمین بھی اسی میں ہے، تمام عزتیں بھی اس میں ہیں جو ساری آج تک بے عزتی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، وہ بھی زمین میں ہے. کوئی اور شاعری کرتے کرتے کچھ حکایات میں نے لکھی. حکایات ممدو. میری بستی میں ایک ناٹک ٹولی تھی، تماشا پارٹی تھی. وہ رات کو ناٹک کرتے تھے اور دن کو بستی میں کام کاج کرتے تھے. جیسے خدا بخش تھا، وہ رات کو بادشاہ بنتا تھا اور دن میں اس کا چائے کا دھوکہ تھا. اچھا، میرے لیے کچھ بادشاہ کے دعاؤں والی مجھے سمجھ آئے کہ شاید بادشاہ دن کو کام کرتا ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو کوئی کام نہیں کرتا. وہ بستی میں ناٹک تھا. ناٹک کی آنکھ کھولی تو اس دریا کو دیکھا. جناب اس بینک کی جگہ ہے ملتان کے ساتھ. یہ میں بیچ میں ایڈ کر دوں کہ ملتان میرا گھر ہے، میری ماں کی دھوم پڑی ہے. وہ دوسرے دروازے میں دیکھیں تو لگتا ہے اس مگرمچھ کا سر ہے، بیچ میں کہیں وہ دکھائی نہیں دیتا. وہ لیکن کیونکہ میری ماں کا شہر تھا، میرے ساتھ اس نے رعایت کی. میرا نان کا گھر تھا تو میرے ساتھ اس نے وہ جو ہے جو ملتان عمومی طور پہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ مانوس نہیں ہونے دیتا. لیکن میں دریا کا آدمی تھا، دیہات کا آدمی تھا. میں بیچ میں گھس گیا، دریا کو دیکھا. آپ کہیں کہ میرا پہلا جو باپ ہے وہ دریا ہے. ملک حسن بخش بھی میرا باپ ہے. 15-16 سال کی عمر میں وہ دریا میں مجھے چھوٹ گیا اور باپ بھی فوت ہو گیا. یہ ہجر دونوں کو مل کے شاعری بن گئے. جناب اس بینک سے واپس میں اپنے گاؤں میں چلا گیا. وہاں والد صاحب کی نوکری تھی ریلوے میں. جیسے انتقال ہوا تو واپس چلا گیا میں گاؤں میں. دریا بھی چھوٹ گیا، باپ بھی چھوٹ گیا. تو وہ مجھے لگا، واقعی لگا، میں سوچا یہ چیزیں فانی ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں. کوئی کام ایسا ہو کہ میں اس دریا کو اور اپنے باپ کو دوبارہ جنم اور پھر وہ کبھی مجھ سے اوجھل نہ ہو. تو پہلی کتاب میرے باپ کے نام ہے اور وہ میں نے اپنے باپ کو دوبارہ زندہ کیا اپنی شاعری میں زندہ کیا. اس ذہن چراغ کو پھر دوبارہ میں نے اس کو دریا کے ساتھ رشتہ استوار کیا. اور اب مجھے کم از کم اتنا یقین ہے کہ میری شاعری میں رفعت عباس کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن وہ میرے باپ کا اور دریا کا نام ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے میری شاعری. باقی یہ سفر ہے سارا جس میں آپ ایک ایسے شہر سے بولتے ہیں جس کے بارے میں میرا شعر ہے، میں سنا دیتا ہوں آسانی کے لیے کہ ایسا شاعر نے چوں بولے اس سے رفت جتھا آپ خدا کو روکے لکھا ہوا ہے کیا. تو آپ جن شہروں سے بولتے ہیں جہاں ہر دوسرا آدمی گواہی دیتا ہے کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے، تو وہاں سے جو ہے آپ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بات مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو عام آدمی جو میں لکھتا ہوں ان کے کوئی اجتماعی خواب ہیں یا ان کی اجتماعی یادداشت ہے یا ان کی اجتماعی خود کلامی ہے، تو میں پہلے دن سے یہ لفظ استعمال کیا جس نے وہ میرے لیے کیل ثابت ہوا، چابی ثابت ہوا، وہ تھا اساں. تو مجھ پہ شروع میں یہ مجھ پہ واضح ہو گیا کہ یہ اساں کون ہے، یہ ہم کون ہیں، یہ کن لوگوں کی یادداشت ہے، یہ کن لوگوں کے خواب ہیں، یہ کن لوگوں کا اجتماعی حافظہ ہے. یہ مجھ پہ بلیسنگز میں یہ سارا تھا بس کم میری پر ٹوکرے بوندے بڑھنا کیڑے کڑے آم کو لسن کیڑے کڑے کھجن. وہ ایک
ہے یہ اس لیے نہیں کہ اکیڈمیا میں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اتنے اہم لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی 84 میں چھپی اور 85 میں سریکی وسیل نے اس کتاب کو بیشتر لوگوں کو پوری کتاب یاد تھی. یہ اسی خطے سے اسی دھرتی سے سلطان ناصر صاحب بیٹھے ہیں، یہ شاید یہ گواہی دیں گے وہ پرچوں کے پھول جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہو گئے کہ ان کی اپنی اجتماعی خود کلامی تھی. یہ بات آگے چل کر مجھے لگا کہ یہ جو آسان ہم نے استعمال کیا ہے اس کے پیچھے بڑی جو ہے لمبی کہانی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کا جو سب سے پہلا اسکرپٹ ہے وید اس میں گالی دی گئی. راکشس ہمیں کہا گیا ہے، ہم راکشس، جس کو راکشس کہا گیا ہے وہ ہمیں راکشس کہا، داسو ہمیں کہا گیا ہے، پشاچا ہمیں کہا گیا ہے، اچھوت ہمیں کہا گیا ہے، شودر ہمیں کہا گیا ہے، پلید ہمیں کہا گیا. یہ سب رامائن میں پتہ چلا کہ راون ہم ہیں، راون ہمیں کہا گیا ہے، پتھر آج تک ہمیں مارے جاتے ہیں، آگ کا تیر آج تک ہمارے سینے پہ برس رہا ہے. رامائن کا اسکرپٹ بھی مقامی آدمی کے پتہ چلا کہ یہ رامائن کے بعد ایک دیوتا کے پیچھے لاکھوں لوگ اچھوت ہو جاتے. مہابھارت میں جو جنگ کو جسٹیفائی کیا ہے کرشن نے، ہم جنگ کے مارے ہوئے ہیں، ہم جنگ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. جب کرشن جنگ کو اپریشیٹ کرتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں. تو یہ تصوف کو دیکھا ایک بہت بڑی ڈھارس کے طور پہ دیکھا کہ یہ آخری راستہ ہے، شاید یہ کوئی تھا ہے، شاید یہ تو مرم ہے. لیکن جب آگے چلے تو پتہ چلا کہ جو لغت تصوف استعمال کر رہا ہے وہ لغت بھی ہمارے خلاف. اجازت ہے میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں جو بات میں نے کر لی اپنے حصے کی بات میں نے کہہ دی. تو لغت ہمارے خلاف استعمال کی، لغت حاکم کی اور مقتدر کی استعمال کی. میں صرف ایک مثال جو ہے اسے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب بہادر کے جو لغت ہے وہ حاکم کی زبان میں بہادر کی اور ہم جو جہاں میں کھڑا ہوں، جس طرف سے میں بول رہا ہوں، جہاں میں اس راکشس کی جگہ سے بول رہا ہوں، اچھوت کی جگہ سے بول رہا ہوں، تو ہماری لغت میں بہادر کے اور جڑے سپاہی بھاگی گئے ہیں پورے بہادر رفت، جو سپاہی بھاگ گیا ہے وہی بہادر تھا. کیوں حاکم دی گال بریجے بندے کنویں والی حاکم کی بات، انسانوں کو زندہ کرنے والی بات کیوں ہم مانیں؟ جو نہیں بھاگا، جس نے صبح اپنے لوگوں پہ گن چڑھائی ہے وہ بزدل تھا جو نہیں بھاگ سکا. جو بھاگ گیا ہے، جس نے انکار کیا ہے اور جو جسے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے بہادر کے اور معنی، ہمارے لیے عشق وہ معنی نہیں ہے جو صوفی کے معنی. صاحب کو عشق بنے گا، ڈھولر ورور قتل کرے گا تو ڈھولر قاتل کو ڈھولر ہم نہیں کہہ سکتے. عشق بھی اگر مارتا ہے اور عشق بھی اگر قاتل کرتا ہے تو یہ ہماری لغت نہیں ہے. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اڑیا ہونا. ہمارے لیے قتل گاہ عشرت گاہ نہیں. میں مقتول شہر سے آیا ہوں، وہ شہر جو گھیرے میں آئے ہیں، جو شہر اس کے بڑے شاعر ہونے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری لغت اپنی ہے.
ہماری لغت جو ہے وہ کسی حاکم اور مقتدی کی نہیں ہے، وہ کسی ٹکسال کی نہیں ہے، وہ مقامی آدمی کی لغت، شکست خوردہ شخص کی، محسوس ایک جو ہے محسور لوگوں کی، مقتول لوگوں کی لغت اور ہے۔ تو خود حاکم خود محکوم رہا، خود قاتل خود مقتول رہا، یہ صوفی کا جو اکارڈ ہے، صوفی کا جو معاہدہ ہے جس میں قاتل اور مقتول کو وہ ایک NRO دے رہا ہے، اس پر حاکم کے سائن ہیں، مقتول اور مقتول کی اولاد کے سائن نہیں ہے، اس وحدت الوجود پہ سائن ہمارے نہیں، وحدت الوجود کے طور پر بھی ہمارے سائن نہیں ہیں۔ جب ایک صوفی کہتا ہے خود قاتل خود مقتول، قاتل بھی وہی ہے مقتول بھی وہی ہے، تو ہمیں بات سمجھ نہیں۔ تو یہ ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ شاعری ہے، آج کی سلسلے کی شاعری کی بات نہیں کر، یا آج کا ناول ہے، آج کے جو جہاں پہ ایک شبد جا کر ارتھ ہوتا ہے، ایک لفظ جا کر اپنے معنی کریٹ کرتا ہے، وہ پچھلے معنی میرے نزدیک آپ اسے بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، وہ معنی کھو چکے ہیں۔ اس لیے بڑی شاعری جنم نہیں لے رہی، بڑا ناول سامنے نہیں آ رہا۔ تو جب آپ اس کی پوری لینگویج ہی، آپ اس کی پوری لغت ہی وہ برت رہے ہیں جو آلریڈی کیپچرڈ ہے، اس کے آپ کی طرف سے اس کے معنی نہیں آئے، آپ اپنے معنی میں اس کو، آپ کی نہ اس طرف شاعری جا رہی ہے، نہ اس طرف آپ کی نظر جا رہی ہے۔ بات اپنے ذاتی چھوٹے سے تعارف سے، یہ میں کچھ ایسے باتیں کر گیا آپ لوگوں کو چھیڑنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے، اور وہ تھوڑی سی ہونی چاہیے، تو مجھے آپ کو معاف فرمائیں گے اگر میں نے ایسی بات کہہ دی ہو آپ کی، کہیں وہ اردو میں بولتے ہیں جی تب نازک ہمارے تو وہ تب نازک ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہیں، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو گئی دوستوں تو میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم۔ جس طرح سے میں بہت معلوم کہتا ہے، پاکستان کا ایک ریجن ہے، دو ریجن ہے بڑے، پاکستان اور دلی، اگرچہ پھر سے یہ تین ڈویژنس بنائے ہوئے ہیں، لیکن مینلی نیشنل طور پہ اور انسانی طور پہ تھوڑا یہ منقسم ہے۔ میرا تعلق پاکستان میں سے ہے، اور میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن تو میں نہیں کروں گا، یہ فکر نہیں رکھتا ہوں، لیکن فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے وہ میرے دو ہیں۔ ایک تو ہے قرآن مجید کا متن، میری سن 1966 سے ابھی تک میرا فیلڈ آف انٹرسٹ یہی ہے۔ میں جس طرح سے عام لوگ تلاوت کرتے ہیں میں یہ بالکل نہیں کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اور وہ اس کے میں آپ کو ریزنس بتاتا ہوں، بس کروں گا۔ اور دوسرا ہے تاریخ بلوچستان۔ اب تاریخ بلوچستان کہنے کو اگر تاریخ اندلس جو ہے وہ تاریخ اسلام بن سکتی ہے تو تاریخ بلوچستان کیوں نہیں بن سکتی، اسلامی تاریخ؟ تو اسی جذبے کے تحت میں نے ایک تو قرآن مجید کا وقتی ترجمہ کیا، اور اس کی اپنی الگ کہانی ہے، کبھی اگر فرصت ہو جائے تو اس میں دلچسپ چیزیں وہ بڑی واقعات بھی ہیں تو وہ میں اور پھر جو ہے وہ تاریخ بلوچستان کہنے کو تو تاریخ بلوچستان، لیکن بلوچستان کا کوئی گوشہ جو ہے اس میں نہیں جس کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ کو نہ دیا، اسی لیے اس کو آپ کے ملک کے دانشوروں نے اس کو تسلیم کیا پاکستان کی تاریخ کے ایک چیپٹر کے طور پہ، اور مجھے سن 2012 میں پرائیٹ پرفارمنس تاریخ تو میں نے لکھی یہ ہے، اس سے ابھی ماہر لسانیات، یہ میرے خوش نصیبی ہے، قرآن مجید کا اس کو سمجھنے کا شوق ہوا۔ میں میٹرک کا امتحان دیا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ہمارے 1969 تک پورے بلوچستان میں 10,118 مرکب
वहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था और मैं वो 7वें वो बैच का आदमी हूँ जिसने मैट्रिक का इम्तहान कर दो दिया। 1959 में पहले बैच दे दिया है और मैंने 66 में किया। इम्तहान देने के बाद मैं उस ज़माने में अगर आप 50 साल पीछे जाएंगे तो 18 साल की उम्र में कोई अच्छी उस ज़माने में कोई एम नहीं है, मुतालिया नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई अच्छी सोसाइटी नहीं है। एक तो कच्ची उम्र, दूसरा जो है वो मैट्रिक जो है उस ज़माने में नहीं पढ़ा लिखा एक आदमी होता था, इसलिए उसको उर्दू भी जो है वो सही तौर पे बोलना नहीं आती थी हमें। तो ऐसे मौके पे उधर चुनाव कर हुए है, ये बगैर समझे पढ़े जाने वाली है सबसे बड़ी किताब, जिसको बगैर नहीं समझे। इसके मिसाल जो है वो मैं आपको अर्ज कर दूँ। आप स्टाफ बोर्ड को एक मुलाजिम जो है वो उसकी रूसी ज़बान में जो है आप हैबस कर लें, आपकी अहमियत को असर पड़ेगा। इसी तरह से सिविल लॉज को या फौजदारी लॉज को जो है वो आप फ्रेंच उसमें जो है वो आप हैबस कर लें, आपकी जो है कोई महारत आएगी कानून की। बिल्कुल ऐसा है, ये अल्लाह की किताब एक आयत में ज़्यादा मैं प्रोफेशनल मौलवी नहीं हूँ, आप ये न समझ लीजिए। तो मैं अर्ज करता हूँ यानी क्यों उतारी गई है, मैं आपको इसके एक अर्ज करता हूँ। एक आयत है किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारक, यह एक ऐसी मुबारक किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है। क्यों जी? इसका मकसद नुज़ूल ये है लियदब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसके आयतों में तदब्बुर कर लें, गौर कर लें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्ल वाले लोग भी इससे नसीहत कर लें, नसीहत हासिल कर लें। अच्छा, तो मैं इस पे 1966 से लेकर 1992 तक मेरा वहाँ इस पे मुतालिया रहा और मैं बड़ा इंतहा पसंद आदमी था। इसको समझने के लिए जब मुझे ये शौक आया कि जी इस किताब को समझना है, तो वो जिस कोर्स को आजकल दर्स निज़ामी कहते हैं, 8 साल एक कोर्स होता है, मैंने उसको पढ़ लिया। और उस वक्त वहाँ मदारिस नहीं होते थे, मैं असातिज़ा के पास जाकर पढ़ा, मुख्तलिफ उस्तादों के पास जाकर मैंने मंतिक पढ़ी, फिक्र पढ़ा, वाला। और आपको हैरत होगी, अरबी ग्रामर को इब्न मालिक नाम एक शायर ने 1000 अशआर में पूरी अरबी ग्रामर को जो है वो मंजूम किया था। मैं उसका हाफिज था, पौने 800 अशआर। यानी मुझे कोई मैं न किसी आदमी था, यानी मैं उसमें उसका असर ये हुआ कि जिन 5 ज़बानों का मुझे इल्म है उसमें कभी मुझे कम से कम ग्रामर की कोई दुश्वारी जो है किसी मरहले में नहीं है, पूरी ज़िंदगी में है। और मैं वही ताकत है जिसकी वजह से जो है वो मैंने इसको तर्जुमा किया। अब ये तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं किसी और को अर्ज करता हूँ। एक दूसरा मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तारीख़ पाकिस्तान। 1978 में मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में, वैसे भी मैं दर्स निज़ामी के बाद शहादत आलमिया एक सनद होता है वो MA के बराबर ही होता है, तो मैं उसका होल्डर था। लेकिन उसके बावजूद 1978 में मैंने MA किया। फिर रिसर्च का जो है शौक आया, तो फिर मैंने सोचा कि जो अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक होना चाहिए। तो तारीख है पाकिस्तान जो है, सारी तारीख है, अंग्रेज़ों का गुलाम सा था, सुबह जा उठा, आज़ाद हो गए थे। ये नहीं देखिए ना, पब्लिक का जो है बहुत कम हिस्सा है, लेखकों का जो है वो बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान जिसे कहते हैं 28,177 मील बड़ा, वो जो है वो 2 मरहलों में फौजी एक्शन की वजह से जो है आज़ाद हो गई। गिलगित में हमारी एक अंग्रेज़ों ने एजेंसी बनाई हुई थी, वहाँ एक मकामी फौज थी जी, कोई 582 अफराद का मुश्तमिल, जिसे गिलगित स्काउट्स कहते हैं। राजा कश्मीर ने, राजा जम्मू ने इंडिया के साथ इल्हाक का फैसला किया अक्टूबर में, तो वहाँ गिलगित की मकामी जो हमारी फौज थी उसने बगावत कर दी और गिलगित को फौजी बगावत के जरिए से आज़ादी मिली। और फिर उन्होंने जमहूरिया गिलगित एक हुकूमत बनाई, कायद-ए-आज़म से रिक्वेस्ट किया, कायद-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया, अपना आदमी भेजा और वहाँ पर रहते किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान वालों को पता चला तो हमारे गिलगित के भाई तो आज़ाद हो गए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जब हमारी मदद को आ जाए, तो वो अपने छोटे से असले, लाइट असले की उनको तैयार थी,
وہ تشریف لائے، یہاں واجبی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ چیف سیکرٹری رہے ہیں، میرا خیال ہے میری امید ہے آپ جانتے ہوں گے یہ ساری چیزیں. تو پھر بلتیوں نے، بلتستان والوں نے ان کو دعوت دی، اور اب یقین کیجیے علاقہ جو ہے اس زمانے میں بہت غریب علاقہ تھا، پیرو میں جو ہے ان کے بکو بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے پورا سال جو ہے وہ ایک جنگ لڑی انڈین فوج کے ساتھ. تب تک 27 اکتوبر کو جو ہے کشمیر نہیں رہا، کشمیر تو انڈیا بن گیا کیونکہ مہاراجا نے یہاں پہ جو ہے وہ دستخط کر دیے تھے. تو ایک انڈین فوج کے ساتھ گلگت بلتستان کے ان لوگوں نے ایک اپنے طور پہ جنگ لڑی. ان مجاہدوں نے جو ہے ہمارے لوگوں نے مجاہد بھی دیے، راشن بھی دیا، کپڑے بھی دیے. میں ان سب کا جو ہے وہ 5 سال میں اس موضوع پہ کام کرتا رہا ہوں. میں نے اس کمانڈر کا جو ہے وہ انٹرویو کیا تو وہ کہتے ہیں درمیان میں جو ہے جی ایس وہ پہنچا تو 2000 روپے کا جیس میں دیے. یعنی جو آپ کے پاکستان کی طرف سے جو ہے ہوا تھا نا اس وقت وہ صرف 2000 روپے تھے. انہوں نے کچھ کمبل لیے تھے لیکن ساری چیزیں. تو ایک غریب علاقے میں، اور وہ بھی سب سے بڑا دشمن تو ہمارا سردیاں ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا مائنس کیا ہوتا ہے. اب تو مائنس جو ہے وہ 10-12 میں فروری میں آپ یہ جانتے ہیں، یہ فروری میں جو ہے بہت شدید سردی ہوتی ہے. تو ایک تو دشمن ہے سردی، پھر ایک ہے غربت، پھر جو ہے ان لوگوں کے پاس صحت کی سہولت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں اس علاقے کو آزاد کرایا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان سے ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں عصبیتیں جو ہے اس میں ایسی داخل ہو گئی ہیں. یہ اب جو ہے وہ اب آپ اندازہ کریں، ہم یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جو الحاق کے لیے چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے آپ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیں، اور وہ پاکستان کہتا ہے کہ جی نہیں ہماری اس یہ وجہ سے جو ہے مشکل ہے، اس وجہ سے مشکل ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو فلوں کے نام ہیں کوئی سنی پھول ہے کوئی شیعہ پھول سر دیکھیں میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ وہاں پہ جو شیعہ سنی اگر ہے نا، یہ گلگت کے جو ہے وہ کشمیر اور نگر کے 4 مربع کلومیٹر کے اندر ہے. ادھر سے باہر آپ فرمائیں کہیں پہ ہے. میں شیعہ ہوں، میرے ترجمہ قرآن جو ہے وہ بخاری میں اہل حدیث کے جو ہے مدرسہ بنات میں جو ہے وہ کورس میں شامل ہے. اندازہ کریں آپ. اور جب میں نے وہاں کی مینٹلٹی ایسی ہے، جب میرا ترجمہ مکمل یعنی قرآن مکمل ہو گیا تو وہاں 4 فرقے ہیں جی، اہل حدیث، اہل سنت، شیعہ اور نوربخشی ہے کہ صوفی. جس طرح ابھی کسی نے کہا تھا صوفی تصور پر جو ہے میں کسی دن بولوں گا تصور پر وہ کیا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے ان کے ٹاپ کے علماء کو میں نے ایک ویسے میں ہر جگہ پاؤں کہ ان مذہبی حقوں میں ہر فرقہ جو ہے وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے. تو میں نے ان کے ٹاپ کے علماء کو ایک نسخہ دے دیا. میں نے کہا جی اس کی اصلاح فرمائیے، کیونکہ ہم نے پرنٹ کرنا. ہر کسی نے مجھے دعائیں دی اور ان کے تاثرات لکھ لیے. وہاں سب کچھ بھی نہیں ہے. یہاں مجھے پھر پتہ چلا کسی نے میرا ترجمہ پرنٹ ہو گیا تو صدر پاکستان کو بھیجا تھا ایک کافی. تو لغاری صاحب نے خواہش کی مجھے ملاقات کے لیے. تو سن 1996 کی بات ہے میری ملاقات. تو میرے ساتھ وہاں کا کونسلر تھا. اس نے کہا یوسف صاحب آپ حج پہ جا سکتے ہیں. اب صدر پاکستان تڑپ رہا ہے مجھ سے ملنے کی نازک رہے آپ. اور ہم دونوں بیٹھے روم میں پہنچے ہیں. اور پھر میرا ساتھی مجھے کہتا ہے آپ حج پہ جا سکتے ہیں، آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں. میں نے کہا خبردار، جس نے اس کو صدر بنایا اس نے مجھے اس مرحلے تک پہنچایا ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں. میں حج کروں گا اپنے پیسوں سے، عمرہ کروں گا اپنے پیسوں سے، کوئی چیز نہیں مانگوں گا. دوسری بات وہ میرے ساتھی نے کہا کہ جی دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں ایٹلیسٹ جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں 10 منٹ جو ہے 3 منٹ میں بھاری کرتے ہیں. آپ نے جو اپنے آپ کو بہت کنسائز رکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کوئی یہ تو خیر ان کے خواہش سے ملاقات ہو رہی ہے، میں تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہم گئے ادھر تو وہ خیر جی وہ بڑے ملنے کے لیے بڑے مشتاق تھے. پھر ان کے سوالات بیان کیے کہ اردو گرمن شاستر کی ہے یہ زبان کی. تو وہاں لاؤس تک جو ہے اس کی 450 اس کے ڈائریکٹس ہیں. یہ کہا جب آپ تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں تو وہاں تک اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے.
तो वही 3 बार दरमियान में मुझे बात साथी ने कहा कि जी कोई और तो उसने इशारा किया तो तुम चले जाओ। उसके बाद जब हम निकले ना, हम 40 मिनट बाद निकले। तो अच्छा, तो मैं अर्ज ये करता हूँ, ये तो कुरान शरीफ बात हो गई। तारीख पर अब तारीख बनाते हुए एक तो तारीख लिखी और उसके बाद तारीख किस इलाके की तारीख है, एक कौम की तारीख है, वो कौम कहाँ रहती है, उस इलाके में रहती है। मुझे इलाके के बारे में लिखना पड़ा। वो कौम से पाकिस्तान के इर्द गिर्द की ज़बानें बोली जाती हैं। सर आप लोग जिस सिले से आप बोर हो जाए ना, मुझे फरमाइए, मैं स्टॉप करूँगा। तो वही पे मुझे ब्रेक लगा दीजिए। तो कंप्यूटर स्टेटमेंट बनाया तो मुझे पता चला जी ये तो लद्दाख के साथ एक काफ़ी कॉमन। अब वहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं इर्द गिर्द में, तो सिर्फ लद्दाख के साथ ताल्लुक़। मैंने लद्दाख की ज़बान पर लिटरेचर मंगवाया, ये तो हर वेस्टर्न डायरेक्ट ऑफ द टिबेटन लैंग्वेज, तिब्बती ज़बान पर मैंने, हमारे दोस्त थे बॉन यूनिवर्सिटी में, मैंने उधर से तिब्बती ज़बान में लिटरेचर मंगवाया। आप यकीन कीजिए जिस दिन वो लिटरेचर पहुँचा मैं रात को सोया नहीं, इतना मैं मजबूत हो गया। और दूसरी सुबह को आप माने या माने, मैं उस स्क्रिप्ट में मास्टर था। ये एक तो होता है ना आप सीखते नहीं, मैं मास्टर। फिर उसको मैंने पढ़ा तो उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ था इट हैज़ बीन डिराइव्ड बाय फ्रॉम देवनागरी। तो मैंने सोचा कि देवनागरी और इसमें क्या मुआसरत है, मैंने देवनागरी सीख लिया। मैं आज भी एक्सपर्ट हो नहीं सकता, तो देवनागरी सीखा। देवनागरी के साथ तो इसमें ताल्लुक नहीं। फिर देवनागरी की मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो वो जो है इसका पैरेंट स्क्रिप्ट था जी ब्राह्मी। फिर ब्राह्मी सीखा और ब्राह्मी सीखते हुए पता चला कि जी 5th और 6th सेंचुरी के दौरान बल्तिस्तान वाले इलाकों में खरोष्टी नाम एक वो भी राइज था, तो मैंने वो भी सीख लिया। अब वो जहन में खिचड़ी सी भी हो मेरे पक गई है सारे जो है वो। मैं अभी सिर्फ चूँकि खरोष्टी जो है वहाँ पे उसके ना आसार हैं ना इंस्क्रिप्शन हैं ना कुछ भी नहीं, ये उसको मतलब मैं छोड़ चुका हूँ। बाकी सब का जो हूँ मैं आज भी एक्सपर्ट। अब जब मैंने देवनागरी जो है वो ये तिब्बतन जो है वो स्क्रिप्ट मैंने सीखा तो उसमें एक दुश्वारी थी। ये 632 के दरमियान में ये इजाद हुआ था। तो 1381 में इस्लाम आया। इस्लाम आने तक यही राइज थी 700 साल वो तिब्बती जमात के लिए राइज था, वो रस हो गया। और जब इस्लाम आया तो आपको पता है हमारे घर पे लगते हैं ये बुद्धिस्ट के जो आसार में से आना क्योंकि खत और वो ये चीज़ें मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ यकसर छोटी है। उसके बाद से 600 साल पर्शियन रस्म खत जो है वो राइज रहा है बल्कि शायरी की। और बल्कि शायरी आपके एनों में हो, यानी पर्शियन शायरी के मुकाबले की शायरी है, बहुत ज़बरदस्त शायरी है जी। हसन बलाग के एतबार से, आइडिया के एतबार से और हेरत के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त शायरी। अब में जो जुलाई के जो 600 साल थे उनमें बल्कि ज़बान में 5 आवाज़ें ऐसी आई थी जो वहाँ आपके पुराने रस्म खत में जिनके लिए गुरूर नहीं। वैसे जो काफ आया है, काफ नहीं, खे आया है, गैन आया है। तो 3 अरबी से आए थे, एक जो है वो संस्कृत से आते हैं और ये रेफरेंस एक आवाज़ है और एक ये आए थी और एक मकामी तौर पर डेवलप हो गया था। मैंने ये सोचा कि जब मैं इसको जो मेरी किताब मेरी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 600 सालों के बाद, तो हमारी नौजवान नस्ल ने इसको सीधे से लगाना है। उस वक्त क्या होगा, इस कमी के साथ मैं अगर यानी इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ तो हमारा अदब जो है वो शायरी जो है वो मस्त हो जाएगी। तो मुखारिब ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे फिर इसके बाद जो है हाशिर होना। तो इसलिए मैं फिर 5 ग्रुप मैंने इसमें इजाफा किया। बिल्कुल उन्हीं उसूलों पर जिन उसूलों पर जो है हमारे बुजुर्गों ने इस तरह का ईजाद किया और ये इस बात इंटरनेट से जो मैंने 5 शामिल की। इसके बाद जब मैं कुरान मजीद का तर्जुमा करने पे आया पर्शियन रस्म खत में, तो फिर पता चला 88 मैंने जनवरी से शुरू किया तर्जुमा करना, स्टडी तो खैर मैंने 6 से शुरू किया। तो उस तरह पता चला कि जी 7 बल्कि आवाज़ों के लिए पर्शियन रस्म खत में जो है वो नहीं है, तो उनके लिए एक एक तरह से
تو میں نے کچھ بھی جو ہے وہ ایک 7 گروپ میں نے اس میں شامل کیے. میں نے تجویز کی اور ہمارے ایک علمی تنظیم بنائے تھے اس میں وہ بھی اس میں وہ ہے. ابھی بھی سر لیٹسٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پاکستان کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل کی ہوئی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں, اور ہم نے قاعدہ جو ہے وہی قاعدہ دونوں رسومات کے ساتھ ابھی پھر آخر بار پھر چھپا ہے. ایک قاعدہ جو اس سے پہلے ہمارے خود پروفیسر فتح محمد مالک صاحب جب محتدرہ کے چیئرمین تھے وہ انہوں نے بھی شائع کرا تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے یہ عزت اور موقع دیا کہ یہاں آپ حضرات کے ساتھ حاصل ہو سکے, اور ایک گفتگو کا موضوع بھی آپ نے تعین کر دیا ہے جسے میں بیان کرنے کی کوشش کروں. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے اور شاید اس کے بعد میں مزید سوال جواب کا بھی سلسلہ چلے گا. بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام خود اپنی تعریف کرنا, خود اپنے بارے میں ذکر کرنا. میں کیا ذکر کروں اپنے بارے میں, خود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. ایک ایسے شخص سے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں, یہ میرے لیے ایک آزمائش کی بات بھی ہے. بہرحال بہت مختصر میں اپنے بارے میں کچھ اس حد تک بات کہہ سکوں گا کہ شاید اس میں آپ کی کشفی ہو سکے یا کچھ معلومات حاصل ہو سکے. میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے, میری پیدائش وہیں کی ہے, اور میرے بزرگوں نے جس انداز کی تربیت کی ہے اس میں خود حیدرآباد کا بھی دخل ہے. میرے والد مملکت آصفیہ کے ملازم تھے, پاکستان آنے تک وہ ملازم رہے, لیکن لکھنا پڑھنا ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا, جس کو میں دیکھتا اور میں سیکھتا کہ وہ کس طرح سے ڈائریاں لکھتے ہیں, کس طرح سے یادداشتیں مرتب کرتے ہیں, اور تاریخ کا خاص موضوع ادب اور تاریخ زیادہ عابد تھا ان کی دلچسپیوں میں. ان کو دیکھ کر میری والدہ نے بھی یہی ذوق اختیار کیا, اور وہ بھی یادداشتیں لکھا کرنے میں سے کچھ کافی باقی موجود ہیں. تو یہ دونوں کو میں دیکھتا تھا اپنے بچپن میں, انتہائی بچپن میں, یعنی میں 5 سال ہوں, 6 سال کا ہوں گی اور 7 سال کا ہوں گی, تو میں دیکھتا تھا. اور جو کچھ وہ لکھتے تھے وہ ڈائریوں کی شکل میں محفوظ رہی, اور اب تک بھی محفوظ رہی. یہ بہت میرے لیے ایک وسیلہ ثابت ہے. چونکہ تاریخ سے میرے والد کو دلچسپی تھی, اور یہ دلچسپی خود مجھ میں بھی پیدا ہوئی. دیکھیں جس ماحول میں میں رہا, یعنی میں اپنی والدہ کو بھی دیکھ رہا ہوں, ابھی اسکول میں نہیں گیا ہوں, اسکول جانے سے پہلے ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد بھی اور میری والدہ بھی جو تصنیف و تعریف پہ دلچسپی لے رہے تھے وہ میرے لیے ایک مثال تھی. ایک تو یہ بات. جب میں نے خود پڑھنا شروع کیا تو اسکول کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں یعنی کہانی کی کتابیں پڑھتا تھا. پھر وہ کہانی کی کتابیں ناولوں میں تبدیل ہو گئی, اور وہ ناولیں ایسی تھیں جیسے ابن صفی کی ناول. اسکول کے زمانے ہی میں اس وقت تک اتنی کتابیں چھپی تھی ابن صفی کی یا جیسے اور لکھنے والوں کی, وہ سب میں پڑھ چکا. یہ اس وقت کی ایک مثال ہے میرے لیے. اور ایک اور بھی خوش کن بات اس زمانے میں یہ تھی کہ ویسے تو وسائل نہیں تھے کہ کتابیں نئی کتابیں خریدتے یا دکانوں میں جاتے وہاں کتابیں تلاش کرتے کتابیں حاصل کرتے. اس وقت ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی میرے بچپن میں, بلکہ وہ یہاں پاکستان میں بھی محسوس تھا کہ جب یہاں آئے تھے ہجرت کرتے تو یہاں بھی ایک آنا لائبریری ہر گلی کوچے میں ہوتی تھی. وہاں جانا اور ایک آنے کی کتاب یعنی ایک کرائے کے لیے کتاب ہے اور دوسرے دن سے واپس پڑھتے اور ایک آنا کرایہ تھا. اس سے بہت خوش ذوقی یوں پیدا ہوئی کہ جتنے بھی اس وقت لکھنے والے تھے, ناول نویس, افسانہ نویس, اور ان کی جتنی کتابیں دستیاب تھیں وہ ایک کامل لائبریری میں مل جاتی تھی اور ہم ان کو پڑھتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ اسکول کے ختم ہونے تک جتنا بھی ذخیرہ ہوتا تھا ایک کامل لائبریری میں وہ سب پڑھ چکے تھے. اور اس میں جتنے بھی جدید افسانہ نگار ہیں, شاعر ہیں اور ناول نگار ہیں, وہ سب اس زمانے ہی میں پڑھ لیے تھے جو اسکول کا زمانہ ہے. انہیں پڑھتے ہوئے خود بھی دلچسپی ہوئی کہ خود بھی لکھیں. اس زمانے میں کوشش کی لکھنے کی, اور
वैसे तो अफसाने भी लिखे, शायरी भी की, लेकिन उसमें ज़ौक़ पैदा नहीं हुआ, ये ऐसा इससे काम भी नहीं रहा। लेकिन मज़ामीन लिखने शुरू किए। स्कूल में बहुत अच्छा माहौल था, ऐसे उस्ताद मिले थे कि जैसे उस्ताद अब नजर नहीं आते, कहीं किसी जगह नहीं होते वैसे उस्ताद। एक उस्ताद ऐसे भी थे मेरे कि जो उस ज़माने में यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ तो वो मुझे बताते थे कि तनकीदी नशिस्त क्या होती है और उसमें किस तरह से नसीहत पढ़ी जाती हैं और उससे गुफ्तगू कैसे की जाती है। वो इस तरह की महफिलें मुनक़िद करते, उसमें हम जैसे तालिब इल्मों को बुलाते और शरीक करते गुफ्तगू में और आमादा करते कि हम भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया करें। ये स्कूल के ज़माने की बात है। ऐसे उस्ताद उन्होंने जब ज़ौक़ पैदा किया तो उसी ज़माने में फिर उन्होंने मैगज़ीन भी निकाला, जबकि उस ज़माने में वसाइल नहीं थे, लेकिन स्कूल के मैगज़ीन निकली। उस मैगज़ीन में लिखने का ज़ौक़ पैदा किया और मुझे 2 मज़ामीन लिखने का मौका मिला जब मैं 6वीं जमात में था, 7वीं जमात में था, तो वो ज़माने में छुपे और वो अब तक याद में रखते हैं। फिर उसी ज़माने में और लिखा तो यहाँ ये तो पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान में आ गए थे तो यहाँ ये चीज़ें स्कूल के ज़माने की जो बातें हैं सब पाकिस्तान की हद तक है। यहाँ आने के बाद एक रात का मेहमान उसका अनुमान था, 6वीं जमात के स्कूल मैगज़ीन में उस वक्त मैंने लिखा। फिर 8वीं जमात में जब था तो उसका साहिर लुधियानी पर मजमून था और वो मजमून ज़रा तवील था, तो उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब ने जो उस वक्त अंजाम नामी रिसाले के अखबार के मुदीर, जंग और अंजाम 2 अखबार निकलते थे कराची से मकबूल थे, उन्होंने पूरे सफ़े पर वो छापा अपने नोट के साथ। ज़ाहिर मेरे हौसला अफजाई की और बहुत बड़ा गया, खुशी हुई मुझे भी। तो इस तरह की इब्तिदा थी। बाद में जब यूनिवर्सिटी का दौर आया, कॉलेज का दौर आया, कॉलेज के दौर में भी ये रहा और यूनिवर्सिटी के दौर में भी रहा, तो एमए करने से एमए के दौरान तालिब इल्म के दौर में मैंने लिखना शुरू किया और उस वक्त भी जो कुछ लिखा मैंने वो छपवाया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मज़ीद बात ये भी थी कि उस वक्त जो मौज़ूआत का तयन करना था, एक तो अदब था, अदब तो सामने की चीज़ थी। अब जैसे साहिर लुधियानी पर मैंने लिखा था कि उस वक्त तरक्की पसंद शायरी का दौर था, उरूज था, उसके असरात भी थे, इसलिए ये चीज़ लिखी थी। लेकिन अपने वालिद कौन से शेर आपको ज़्यादा पसंद आया वो सुनिए। हाफिज़ इतना साथ नहीं कि मैं उसको सुना सकूं, बहरहाल मादर कहूँगा। तो बहरहाल ये मसला ये है कि मेरे वालिद को जो दिलचस्पी थी वो तारीख से, चूँकि मुमलिकत आसम के ऐसे ताल्लुक़ था उनका हैदराबाद दक्कन से, और वो हैदराबाद की तारीख के भी एक लिहाज से हाफिज़ थे और उसका असर मुझ पर भी हुआ। तो चुनांचे मेरे मौज़ूआत दिलचस्पी में उसी ज़माने में जब मैंने लिखना शुरू किया था, अदब के साथ साथ तारीख शामिल हुई। फिर तारीख के शामिल होने की एक और बड़ी वजह थी कि हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ तहरीक मुजाहिदीन से था, सैयद अहमद शहीद की तहरीक। मेरे वालिद के जो दादा थे सैयद अलाउद्दीन, वो तहरीक मुजाहिद थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया और अपने कैद में रखा और रंगून में उनको कैद में रखा। तो उसमें उनका इंतकाल हुआ 1888। वो एक हमारे ख़ानदान का एक अहम वाक़या है, चुनांचे उसके असरात रहे। मेरे वालिद इसी वजह से तारीख की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे और तहरीक मुजाहिदीन के हवाले से जब ये आगाज़ होता है, खुद मैंने भी इस तहरीक में दिलचस्पी ली और इस तरह की दूसरी तहरीकात में दिलचस्पी ली। चुनांचे मैंने जब लिखना शुरू किया, अब एमए का दौर है, एमए में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त पहली किताब मैंने लिखी एमए का तालिब इल्म, लेकिन पहले तहरीक पाकिस्तान और मौलाना मौदूदी। उस वक्त ये देखना मकसद था कि मौलाना मौदूदी ने तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया। ये 1969 में छपी थी जब मैं एमए का तालिब इल्म। तो यहाँ से तारीख में मेरी दिलचस्पी मज़ीद मुस्तहकम हुई और फिर पीएचडी का जो मौजूद मैंने लिया वो इससे ज़्यादा बढ़कर था। लेकिन उससे पहले एक और भी चीज़ थी कि तहरीक पाकिस्तान का लिसानी पस मंज़र भी मैंने की और मैं उस वक्त ये समझता था कि पाकिस्तान की
جو تخلیق ہے یا تشکیل ہے یا جو تحریک ہے، اس تحریک میں اردو سب سے پیش تھی، اور اگر اردو کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس طرف نہ جائیں۔ یہ میرا اس وقت نظر تھا۔ چنانچہ تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر کے نام سے میں نے اردو مقالہ لکھا، ایم اے کا مقالہ تھا، وہ مقالہ شائع بھی ہوا، اور پھر پی ایچ ڈی کا موضوع میں میں نے لیا، اسی سے مل کر یہ سے اگلا ختم تھا وہ تحریک آزادی میں اردو کا حصہ۔ تو یعنی سیاست اور ادب یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میری دلچسپی میں یہ دلچسپی آج تک ہے، بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا، اور جو کچھ بھی لکھا وہ ان دونوں ہی سمتوں میں ہے، یعنی سیاست میں بھی ہے اور ادب میں بھی ہے۔ ادب اور سیاست یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ زیادہ تر اسی میں لکھا ہے، اور اسی حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ زیادہ حاوی ہے میرے موضوعات میں۔ ادب پر بھی لکھا ہے، یعنی 90-95 کتابیں ہیں میری مجموعی طور پر، اس میں شاید 60 کتابیں 65 کتابیں میری ایسی ہیں جو تحریک پاکستان، تحریک آزادی یا سوانح حوالے سے، یعنی حوالہ جاتی اہمیت کے موضوعات پر ہے۔ تو یہ میری دلچسپی کے عناصر ہیں۔ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موضوعات کی وجہ سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید کرنا مشکل نہ ہو، مشکل ہو، اس لیے میں معذرت چاہوں گا، اور اس کے موقع بھی ہو۔ یہ جو سوالات کا ایک وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں مزید موقع ملے گا کچھ کہنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو ایگزیجریشن ہوتا ہے، مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جس نے مجھے متاثر کیا اور جو میں سمجھتا ہوں بچپن سے میرے شعور کا حصہ ہے، وہ اس لیے کہ میں ہر چیز کے بارے میں جب سوچتا تھا تو شکلوں میں اور اسٹرکچر میں سوچتا تھا۔ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا وہ چاروں طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا گاؤں، وہاں سے بڑی ہوائیں چلتی ہیں کہ رات کو دن کے وقت بھی ہم کبھی کبھی چراتے ہیں، اور ڈسٹ اسٹارم جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہم افغانستان سے کوئی 10 میل کے پاس ہوتا ہے، زیادہ دور بھی نہیں۔ وہاں پہ میدان ہے، اوپر سبز آسمان ہے، اور خدا مجھے بچپن سے ایسا لگتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ نہ صرف میں خود بلکہ دوسرے لوگ بھی شکلوں میں سوچنا شروع کریں تو شاید وہ زیادہ بہتر طور پہ دنیا کو سمجھ سکیں۔ آسمان کا ایک تصور میرے ذہن پہ چھا گیا، ریگستان کا ایک صحرا کا تصور میرے ذہن کے پیچھے ابھی تک ہے، ہوا کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ڈرائی ماؤنٹین، جس پر رگڈ ماؤنٹینز انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، وہ موجود ہے۔ میں سوچتا رہا اور میں ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ کس طرح سے میں ان چیزوں کو بیان کروں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب میں سوچتا تھا کہ میں ان کو بیان کروں تو ان شکلوں میں نہ برائی کا کوئی تصور تھا نہ اچھائی کا تصور، نہ وہ اچھے تھے نہ وہ برے تھے، وہ میرے خیالات، اور اس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ آج بھی میری تحریروں میں آپ کو مورل کویسچن کبھی نہیں ملا، میں کبھی مورالٹی پریچ نہیں کرتا، میں کبھی اپنے آپ کو اوور انٹیلیجنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں انٹلیکچوئل گفتگو زیادہ نہیں کرتا۔ تقریروں میں بھی کہ میں ایگزیجریٹ کر کے مبالغہ آمیزی سے کام لے کے تھوڑا سا اپنی کہانیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو آبجیکٹو دنیا ہے میرے سامنے جس طرح سے ہے، جس کو میں بلوچی میں کہتا ہوں ٹچ ٹچ، ایسی فلیٹ جو میرے سامنے دنیا ہے میں اس کا شکل بناؤں۔ غالباً میری یہ خواہش اس وقت ہوئی جب میں نے ڈائری لکھنا شروع کی۔ اس زمانے میں کرشن چندر کا ایک ناول تھا، ناول کرشن چندر کا بہت بڑا امپیکٹ رہتا ہے۔ کرشن چندر کہتا ہے شکل شکست ڈیفیٹ۔ میں گرمیوں کی چھٹی میں لاہور سے جب میں جاتا تھا اپنے گاؤں میں
تو میں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور فلسفے نے آج تک مجھے چھوڑا نہیں آرام سے. بیوروکریسی میں رہ کے مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک فلاسفر ہمارا بیوروکریٹ، میں ان کو کہتا تھا کہ پلاٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو کنگ ہے اس کو فلاسفر ہونا چاہیے یا فلاسفر کو کنگ ہونا چاہیے، کیونکہ فلاسفر could manage the things in a better way than normal other. بیوروکریسی میں بھی میں اپنی طور پہ چلتا رہا سلسلہ، لیکن میرا جو اجمالی یا جو ایسٹیٹک سینس میرے اندر موجود تھا اس شکلوں کا، اسٹرکچرز بنانے کا، وہ اتنا مجھ پر ڈومینیٹ کرتا تھا کہ میں کہانیاں لکھنا شروع کر دی. پہلے تو میں ڈائری لکھتا تھا، جب یونیورسٹی میں تھا تو میں روز ہی ڈائری لکھتا تھا، اور ڈائری لکھتے لکھتے مجھے ایک خیال آیا کہ وائی شوڈ آئی ٹرائی فار اسٹوری. تو میں نے پھر اسٹوری لکھنا شروع کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس معاملہ ہے، جو کریٹو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت بڑی مسٹری ہے. معاف کریں میں اردو پتہ نہیں کس طرح سے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اردو صحیح بولوں. بہت اچھی بول رہے ہیں، ہم سے اچھی بول رہے ہیں. دعا کریں کہ اس میں تذکیر و تانیث کا فرق مجھے نظر نہ آئے، کیونکہ میں عورت کو مرد نہ بنا دوں، مرد کو عورت نہ بنا دوں. یہ بھی اردو کی ذرا تو جب ہم سوال مجھ سے کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کہ میں بولتا رہوں کہ میں کیسے لکھتا ہوں، کیوں لکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے اندر ایک پیشن ضرور ہے. اس کائنات کو جو میرے سامنے ہے، اس کائنات کا ایک تصور میرے سامنے موجود ہے. ایک تو وہ تصور جو کہ ہر شخص میں ہوتا ہے، ایک میرا اپنا یونیک تصور موجود ہے. ہر رائٹر کا، ہر شاعر کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، ایک فارم ہے. وہ اس پرزم میں سے، اس ونڈو میں سے ایک ادیب ہوتا تھا مرزا ادیب. مرزا ادیب کے اس زمانے میں ہے حنیف رامے صاحب کا سلسلہ کتابوں کا چھپتا تھا میری لائبریری وغیرہ. وہ لاہور سے میں نے خریدا، اور وہاں پہ تبھی دھوپ میں اپنے گاؤں کے میں صحرا نورد کے خطوط پڑھتا تھا. وہ صحرا نورد کے خطوط اتنے خوبصورت ہوتے تھے میرے لیے. میں سوچتا تھا کہ یہ شخص اپنے ونڈو سے صحرا کو دیکھتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے صحرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو یہ میری کہانی ہے. مجھے شرم آتی ہے اس بات کو کہنے میں کہ میں نے 171 ناول لکھی. اس کے ریزن یہ ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناولسٹ ہو یا کالمسٹ ہو. مجھے کچھ لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. میں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں اور فارسی میں بھی. میں نے انگریزی میں تو 7 ناول لکھی، اور میں نے میڈم سے ذکر کیا تھا میرا خوبصورت ناول انگریزی میں ہے سرچنگ دی سیلف، کہ اپنے پاکستانی بیک گراؤنڈ میں نے لکھا ہے. اور سول سے اکیڈمی میں میں بنگالی تو ختم ہو گئے تھے، اور بلوچ اور سرائکی یا جو لوگ رہتے تھے جن کے ساتھ میں ٹریننگ کرتا تھا، ان کی کیریکٹرائزیشن میں نے کی اور آبجیکٹیولی کیا، ایک اسٹوری کے فارم میں کیا. میں نے دکھایا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، آخر ہمارا ایک ربط ہوگا. وہ ربط ضروری نہیں کہ مذہب کے ذریعے سے ہو، وہ ربط کو اور بھی ہو سکتا ہے. لوگ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ربط ہے، وہ ریلیجن. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کو اگر ایک ربط ہے تو دوسرا ربط بھی ہو سکتا ہے. وہی شاعر اور انٹلیکچوئل اس ربط کو ڈھونڈ لے تو پھر بات بنے. پہلے کیا کہتے ہیں، چاند کو گل کرے تو ہم جانے. اب تک چاند کو گل کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں زیادہ بولوں گا نہیں. آج کل میں نے بولنا کم کیا ہے، انٹریکٹیو. میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں اپنے صوبے میں مجھے کبھی فضدار بلاتے ہیں، کبھی خاران بلاتے ہیں، کبھی دارالمندین بلاتے ہیں، کبھی
ग्वालियर में मैं डिप्टी कमिश्नर भी रह चुका हूँ। वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उधर जाकर 5-10 मिनट बोलता हूँ, वहाँ से कहता हूँ आप मुझसे सवाल करें, क्योंकि मेरा नॉलेज परफेक्ट नहीं है, न आपका नॉलेज परफेक्ट है न मेरा नॉलेज परफेक्ट है, हम सब इस प्रोसेस में। लेकिन सवाल ये है कि मैं उस नॉलेज को कागज के ऊपर लाता हूँ, आप उसको सोचते हो, मैं उसको एक शक्ल देना चाहता हूँ, मैं इसलिए शक्ल देना चाहता हूँ, एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ ताकि आने वाली नस्लें हमें फॉलो करें। बलूची का दामन बहुत तंग है, बलूची में नावल का कोई तस्वुर मौजूद है ना शॉर्ट स्टोरी का कोई तस्वुर मौजूद है, और क्लासिकल बलूची पोइट्री हमारा रिलीजन भी है, हमारी फिलोसफी भी है, हमारी साइकोलॉजी भी है, हमारा ओरना बिशोनाई बलूची क्लासिकल पोइट्री है। ये जो प्रोज है इसकी तरफ से बलोच 50s के बाद आया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। कुछ नौजवान लड़के कराची में पढ़ते थे, वो प्रोग्रेसिव है, और हमारे ज़माने में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो 70s में, उस वक्त थोड़ा सा ये आगे कर चुका है, तो वो शॉर्ट स्टोरी का ज़माना शुरू हुआ। नावल का ज़माना मेरे ख्याल में नावल में मेरे अलावा किसी ने कोई काम नहीं अभी कर रहे हैं, लेकिन नावल को एक डिक्शनरी फॉर्म के तौर पे इंट्रोड्यूस बलूची जुबान में मैंने कराया। इसी वजह से गालिबन पाकिस्तान अकादमी अदबियात और रहम आया, उन्होंने कहा इसको कमाल कर दिया। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके जहन में कोई सवाल हो, आप कहानी में से ओपनली कर सकते हो कि बलूची लिटरेचर का फ्यूचर क्या होगा, बलूची लिटरेचर है क्या चीज़। हाँ, एक बात मैं जरूर करूँगा, बलूची लिटरेचर बाकी दुनिया के लिटरेचर से अलग कोई चीज़ नहीं है। इसका ताल्लुक किसी ज़मीन से, इसी कुरान से, किसी लोगों से। बलूची लिटरेचर को आसमान से उड़ी हुई चीज़ नहीं। बलूची लिटरेचर नेसेंट स्टेज के ऊपर है, इसको आगे जाना है, मेरे अलावा भी लोगों को लिखना है। अब जाहिर बात है कि जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म कैसे डेवलप हो। सिर्फ बाजीनी ने सारे नावल लिखे तो मेरी तारीफ करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, अगर 25, 30, 40, 50 और बाजीनी पैदा होंगे तो कंपैरिजन का मौका मिल जाएगा कि वेदर आई एम क्या हो। तो मुझे खुशी इस बात की कि पाकिस्तान में जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस को मैं नहीं कहता, नेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश भी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, बलोची हमारा नेशनल, पंजाबी हमारी नेशनल लैंग्वेज, सिंधी हमारी नेशनल, ये हमारे नेशनल लैंग्वेज है। पाकिस्तान की सारे टूल एक हैं। तो अगर पाकिस्तान को उस नज़र से आप देखें तो हम अपने कौमी जुबान की खिदमत कर रहे हैं। हम बलोची की खिदमत पाकिस्तान की खिदमत, हिंदी की खिदमत, पंजाबी की खिदमत, इसी तरह से आगे बात चलती है। मैं लिटरेचर में क्रिटिसिज्म के हक में नहीं हूँ, वो पॉलिटिसाइज ना करें लिटरेचर को, पॉलिटिकल इश्यूज को एग्जैजरेट ना करें अपनी कहानियों में। मैं एग्जैजरेट नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ, मैं फैक्ट्स करता हूँ तो उससे मुराद वो दुआर, वो स्ट्रक्चर जो एट द बैक ऑफ माय माइंड और मेरा ये मुहिम सूरत में वो मौजूद है। साइमन डी बोवर ने बहुत पहले कहा था फ्रांस में, उसने कहा कि हमारी जो सारी जिंदगी है वो एम्बिग्विटी में का शिकार है। हम ये नहीं जानते हम कौन। ये एम्बिग्विटी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। इस सेंस के बगैर आपका वजूद क्या है वो आप ही जाने वाला। Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. लेकिन सर मैं ये सोच रहा था जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि आपने फरमाया कि ये जो शक्लों का बनना है, इमेजेस,
اب میرا ذہن اس طرف چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیچرلی شکلوں کے ساتھ اور اسٹرکچر کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو تو شاید یا تو اسے انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے، اور اگر وہ آرٹ کی طرف آئے تو اسے اسکلپچر اور پینٹنگ کی طرف جانا چاہیے. تو یہ شکلوں اور اسٹرکچر سے تعلق کے بعد لفظ کی طرف آنا، یہ کیا کہانی ہے؟ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، آرکیٹیکچر کے ساتھ اس کا بنتا ہے، اور آرٹ میں سے شاید پینٹنگ اور اسکلپچر کے ساتھ پینٹنگ کے ساتھ اس کا بنتا ہے. میرا جو اشکال کے بارے میں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کا جو تصور ہے نا وہ کنسیپچول تھنکنگ تو اس کی ہے، جو ہماری کنسیپچول تھنکنگ ہے وہ آبزرویشن بیسڈ ہے. ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں تھرو اور سینسز. اگر گھوڑے کا ایک تصور موجود ہے آپ کے ذہن میں تو آپ نے میول کو دیکھا ہوگا اور ڈنکی کو دیکھا ہوگا، اور آپ نے جو کامن کیریکٹرسٹکس ہے سارے دنیا کے ہارسز کے، اس کا ایک لفظ ہارس آپ نے بنایا ہوگا اپنے ذہن میں، اور وہ ہارس جو فٹ آتا ہے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی اور افریقہ میں بھی، وہ ہارسنس کا تصور ہے کانسیپچول ہے، وہ ایک شکل جو کہ آپ کے مائنڈ کا ورکنگ جو ہے اسی وجہ سے تو مسٹیریس ہے. نیچر نے جو آپ کو ایک گفٹ دیا ہے کنسیپچول تھنکنگ. سوکریٹس پہلا شخص تھا ویسٹرن فلسفی میں جس نے پہلی مرتبہ تھیوری آف نالج کو انٹروڈیوس کیا. اس نے کہا کہ آل دا نالج از آبزرویشن بیسڈ اور سینسیشن بیسڈ، آبزرویشن بیسڈ پرسیپشن سے. میں سمجھتا ہوں کہ یس جو رائٹر کا اشکال بنانے کا یا فارم کا اسٹرکچر بنانے کا جو خیال ہے وہ بہت ڈیپ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں بعض اوقات ایسے چیزوں کو سچویشنس کو امیجن کرتا ہوں یا میری امیجنیشن میں آتے ہیں جن کو نارمل اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں ایسے کریٹ کرتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے کہ کراس دی لمٹس. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شکلیں بنانے میں ہیومن مائنڈ ورکس لائک اے کمپیوٹر. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نوجوان رائٹرس یہاں پہ سارے بوڑھے نظر آ رہے ہیں لیکن جو ینگ ہے دل جوان دو چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے ینگ رائٹر کے لیے. ایک اس کا امیجنیشن ہے، جو چیزوں کو امیجن کر سکے، ری تھنک کر کے یہ پھولوں کو دیکھا ایک اس کا فینٹیسی ہے، فینٹیسائز کرنا. فینٹیسائز کرنے کے بغیر آپ کو شکل بنا ہی نہیں سکتے. لو کا کوئی شکل، نفرت کا کوئی شکل، غصے کا کوئی شکل، ریچ کا کوئی شکل کیا بنا سکتے. آپ ڈاسٹویسکی کو پڑھیں، آپ ٹولسٹائی کو پڑھیں، آپ البرٹ کامو کو پڑھیں، نجیب محفوظ کو پڑھیں، منٹو کو پڑھیں، کرشن چندر کو پڑھیں، کنہیا لال کپور کو پڑھیں. یہ میں نے بہت پڑھتا تھا کنہیا لال کپور. Imagination is the only thing that makes you a writer. The world of fantasy and imagination, you become a journalist. You write what the facts are there before you. اقبال کی فلسفی شاعری کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہنی بھی کسی شجر کی تنہا بلبل تک کوئی اداس بیٹھا. آپ تصور کریں نا، کہتا تھا رات سر پہ آئی اوڑھے چگنے میں دل گزارا، پہنچوں کس طرح آشنا تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. اقبال یہ شکل بنا رہا تھا اور شکلوں کو لفظوں میں بیان کر رہا تھا. پہلے الفاظ نہیں تھے اس کے ذہن میں، پہلے شکل تھی. رائٹر کے ذہن میں پہلے شکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر الفاظ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر آپ کا پیشن ڈیپ نہیں ہے، آپ الفاظ آپ کا کام نہیں دے سکتے. اور سچی بات ہے کہ جب آپ لوگ اپنا تعریفی سمجھے تقریر کر دیتے تو جو آپ کا علمی ادبی سفر ہمارے سامنے ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں دوسروں کے بارے میں نہیں
में मतलब कोई है जिसका मुकाबला में भी कर सकें, तो यकीन कीजिए कि मैंने सोचा कि हाँ एक है जिसमें मेरा पगड़ा भारी है और वो है मुकद्दमी साहब। इसलिए कि मैंने उन्होंने मेरी 3 किताबें नहीं पढ़ी और मैंने उनकी 171 नहीं पढ़ी। तो यस आई थिंक देखिए ये कुछ चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड है। हर शख्स में हो सकता है पॉसिबिलिटीज, सिर्फ मेरे अंदर, पॉल के अंदर या प्रेस के अंदर ये क्वालिटीज हर जगह हो सकती है इंसान की, ये इन्नेट चीज़ है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत दुख दिए मेरी इमेजिनेशन ने और मेरे फैंटेसी ने। आई हैव लिव्ड अ टॉर्चरस लाइफ मेंटली, टॉर्चरस इन द सेंस कि मैं जो शक्ल बनाता हूँ दुनिया के बारे में, दुनिया की शक्ल बदल जाती है। ये दुनिया उस तरह का नहीं है जिस तरह से मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ। जब उस तरह की दुनिया नहीं है, जला दो फूक डालो तो ये दुनिया तुम्हारी है जो मुसलमान हो दुनिया है। तो ये डिलेमा है। एक चीज़ का और ख्याल रखो, एक राइटर जो रेस्टलेस पोजीशन में कभी नहीं होता, he is always in a flux। तो जो दरिया है वो दरिया की तरफ बहता हुआ, और उस दरिया में ग्रीक्स ने कहा था कि you cannot step twice into the same river। The next time when you put your feet in the flowing river, the water is already changed। ये जो चेंज डिलेमा, ये डिलेमा है एक राइटर का। Writers have not lived a peaceful life. Writers have not enjoyed. Yes, the writers enjoy the act of writing। मैं जो अफसाने लिखता हूँ उस वक्त मैं बहुत अपने आप को अच्छा समझता हूँ। जब मेरा अफसाना ख़त्म हो जाता है मैं उसको सोचता हूँ मैं जला दूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने इस वजह से जला दी कि मैंने कहा बाद में कोई मुझको पढ़ लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मैंने जला दी। लेकिन ये है कि ये होगा, ये आपके साथ होगा, नौजवान राइटर के साथ ये डिलेमा होगा। फिर इसी टॉर्चर में हमें जिंदा रहना है, इसी टॉर्चर में लिखना है, इसी टॉर्चर में क्रिएट करना है। खूबसूरत अंदाज शायरी, तो मैं साईं रिफ़त अब्बास से गुजारिश करूँगा वो अपनी गज़ल वो 3 दरिया अमीना ये काम करेंगे। अमीना जी बिल्कुल गुड है सर। ये दुरुस्त है, मकामी आदमी का मौक़िफ़ आपका मसला है, शायद हम सबका मसला है, लेकिन हम में से कौन है जो ये दावा करे कि वो मकामी है? वो इस ज़मीन पे तो कहीं ना कहीं से आया हुआ है, वही कहीं ना कहीं से वो मुंतकिल होके यहाँ आया है, तो वो आदमी है, वो बेचारा जो गरीबुल वतन हो गया है वो भी मकामी हो गया है किसी न किसी सतह पे। एक तो ये, दूसरा ये कि एक इंसानी मसला ये भी है कि इंसान जहाँ रज़ा को, तस्लीम को, दूसरों को उसको कबूल करता है और अपने आप को गिरा देता है, किसी के आगे सजदा रेज़ हो जाता है और छोटा होता है, वहीं कोई ना कोई तो होता है जो उसके सर के ऊपर पाँव रखता है। तो उसके लिए अगर दूसरा कोई सूफी शेर कह देता है तो उसको उसमें ज़ाहिर है वो इलामतें आ जाएंगी जो उसने पाँव उसके ऊपर रखा है। तो ये मुकादमा तो होता रहेगा। तो इस मुकादमे को मकामी आदमी के मुकादमे से आप जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, यूँ लगता है जैसे आप उस जालिम को भी एक सतह पे जाके सपोर्ट कर रहे हैं, न सिर्फ मकामी आदमी को सपोर्ट करने के साथ साथ वो भी एक लिहाज से उसका भी एक जी प्लीज आप बात। पहली बात आपने फरमाई, पहली बात आपने हर आदमी कोई भी मकामी नहीं है। हाँ, इसमें अर्ज करूँ कि मेरा अपना नाम रिफ़त अब्बास है, अरबी ओरिएंटेड नाम है, आपका नाम शाह साहब की अरबी ओरिएंटेड है।
اور یہ آنر کی بات ہے ہمارے لیے، کوئی ایسی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ مقامی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، ہم خبرات جو ہے میں نے اور بہت سے دوست شامل ہیں جو اس بات کو آگے بڑھایا ہے، تو وہ یہ ہے کہ مقامیت کوئی بند در نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف یہاں پہ ڈریویڈین ہی مقامی تھے جو پکی واس بن گئے، جھوٹی واس بن گئے، جن کو ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تو یہ ہے کہ مقامیت آپ زبان کے ذریعے تاریخ اور یہاں جو لوگ ہیں جو مقتول ہیں جن کے شہروں کو جلایا گیا ان کی تاریخ کے ذریعے، کہ آپ اصل بات ہے کہ آپ وکیل کس کے، حملہ آور کے وکیل ہیں یا جن کے شہر کو جلایا گیا ہے، جن کو قتل کیا گیا ہے، آپ ان کے وکیل ہیں۔ یہ طے ہو جائے گا مقامی آپ ہیں یا نہیں۔ تو یہ آپ کارون جھر ایک پہاڑ ہے، اس کو معدنیات سمجھتے ہیں یا لوگوں کی زندگی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو صرف معدنیات سمجھتے ہیں تو آپ جو کوئی بھی ہیں آپ مقامی نہیں۔ آپ اگر ایک پہاڑ کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ مقامی ہیں۔ جیسے سردار شاہ نے سندھ میں کہا، جب کولی لڑ رہے تھے پہاڑ کے لیے، اس نے کہا میں بھی کولی ہوں، میں ان کے ساتھ۔ تو میرے ذہن میں مقامیت کا کوئی جامع، میں اس میں تفصیل میں جا سکتا ہوں لیکن موقع شاید نہیں ہے۔ دوسرا سوال پر اب تصوف کے حوالے سے بات کی، میں تمام صوفیاء کا، میں خود جس شہر سے آیا ہوں صوفیاء کا شہر ہے، اور میرے لیے احترام ہے۔ میں نے دوبارہ کافی لکھی ہے، جو میری کتابیں کافی کی چھپی ہیں، بات تصوف کی نہیں ہے۔ میں نے بڑی سادہ سی بات کی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو واقع الوجود ہے یا صوفی کی بہت سی آپ ڈکشن ہے، لغت ہے، کہ جب صوفی یہ کہتا ہے کہ کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے، کاواں دے بچے ہنس نہ ہوندے، تھوڑے موتی چوکی سلطان بہو بھائی، جب میرا سوال صحیح اس وعدے کے بیٹھے ہیں ہمارے لیے تو وہ سلام ہمیشہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ ہنس کسے کہا ہے اور کام کسے؟ جب میاں محمد بخش صحیح کہتے ہیں اتنی بڑی مصنوی لکھی، میں تو بیچ میں سے ایک لائن کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے کسی حوالے سے کر رہا ہوں، اپنے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے، کہ فکر سے انگور چڑھایا ہر اچھا لکھمایا۔ تو صحیح سے سوال چھوٹا سا ہے، صحیح ہے، فکر کس کو کہا ہے اور انگور کس کو کہا ہے؟ نیچا بھی اشنائی کروں فیض کسے نہ پایا، تو نیچ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نیچ آپ ہمیں کہہ آپ کی بات درست ہے، آپ جس ایج سے بات کریں وہ میں اس کا احترام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جس ایج سے کر رہا ہوں شاید وہ غلط ہو، لیکن میں لغت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لغت مشہور کرتی ہے۔ ایک دنیا زر ہے پلیتی، اس صوفی سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں سائیں عورت کے بارے میں، 5 یا کہیں گے جی 500 سال پہلے 400 سال پہلے بات کر دی عورت کے بارے میں، یہاں مقامی کہاں حرامی چھڑن نہ لیلا، تو ایک کہاں کہہ رہے ہیں آن کو کا ہے، نفس امارہ کو کا ہے، اس لغت کی بات ہوگی۔ جب آپ ادھر سے دیکھیں گے، اب دیکھیں گے اچھوتوں کی طرف سے دیکھیں گے، شودروں کی طرف سے دیکھیں گے، جن کو حاشیے پہ پھینکا، تو وہ تھوڑی دیر ٹھٹک جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے، میں ایک معذرت کیا آپ میں کاٹ رہا ہوں بیچ میں، دیکھیے اس میں بہت سی باتیں ہیں، بھلے سندھی میں کہیں گئے، بارہا میں ایک بات دہرائی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا بہت سی باتیں، ایون جو فوک ہمارا فوک ہے اس میں جو ہیر کے قصے میں جو رومانس ہے، ہی واز مرڈرڈ، سونی واز مرڈرڈ، کمہار کی بیٹی ہے، اس کو کچے اور پکے گھڑے کی پہچان تھی، کوئی پورا ایک پوئٹک
اور ایک پورا رومانٹک اب صوفیاء نے اس کو ایک بڑے بات الوجود یا ایک بڑے دھیان میں بات کو لیا ہے. تو صوفیاء سے تو چھیڑا نہیں ہے، لیکن آپ کسی ایک جگہ تو پاؤں رکھ کے اپنے فوک کی بھی ری انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اپنے محاورہ بیشتر محاورہ عورتوں کے خلاف ہے. کیا اپنے محاورے کو آپ پوتر سمجھیں گے؟ بیشتر لوگ کہانی عورت کی موت پہ جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، عورت کی رسوائی پہ نکلتا ہے. تو کیا کسی فوک پوتر ہے؟ بہت سا کلاسیک ہے، ایون صوفیہ کی شاعری ہے جس میں میرا بلیف ہے کہ لٹریچر دیکھیں میں سے مختصر عرض کرتا ہوں، میں نہ فوک کو پوتر سمجھتا ہوں، میں اپنے فوک کو بھی سوسائٹی کا ہے، کلاسیک ہے، تو میں اس کو دوبارہ اس کے بارے میں سمجھنے کا اصرار کر رہا ہوں. بھلے ہم سوچیں نہ سوچیں، سوال ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں. سلام فہیم ساجد فہیم، وہ میرے کہنے پہ یہ ایک لائن سنا دیں جی، میں سب کو یاد آ رہا سی. میں بس ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز. کی میں سکوں یاد نراسی ہوں دے گھر دا رستہ روتا سارے جنگل پاسم تریتا سارے دریا کی میں سکوں یاد شام تھی من تو پہلے اے جھئی بستی آسی. شام تھی تو پہلے اے جھئی بستی ٹھڈیاں مل سن مائی ٹھڈیاں مل سن پانی مٹھڑا کی میں سکوں یاد راسی. ہولے نمیاں جائیں اے جیاں سویاں تھی سن. ہولے نمیاں جائیں اے جیاں سویاں تھی سن. ایک دی ساکوں یاد نراسی چڑھدا لہندا پاسا کی میں ساکوں یاد نراسی. این دریا دے ٹھلن والے مول پچھانا برسن. این دریا دے ٹھلن والے مول پچھانا ولسن. رحماں دے دھارا سی رفت رحماں دیکھن والا کی میں سکوں یاد نراسی. کی میں سکوں میرا تجربہ تو یہ ہے، پتہ نہیں آپ کا ہے یا نہیں، کہ جب انسان کسی بات پر بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہو تو وہ ایک اضطراب کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. میں اس وقت اسی اضطراب کا شکار ہوں، اور وہ اضطراب اس بات پر کہ آج ہمارے سامنے گلدستہ کہا گیا، کہکشاں کہا گیا، مگر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس وقت پاکستان کا کیسا روشن اور مثبت چہرہ ہے اس کمرے میں موجود. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں لفظ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے اور لفظ کو معنی عطا کرنے کے لیے. ابھی بہت بات ہوئی معنی کے حوالے سے، لغت کے حوالے سے،
اور اس پر کئی تھیریز ہیں، نظریات ہیں، مباحث ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن لفظ کو معنی کہاں سے ملتے ہیں اور لفظ کے معنی کی توسیع کیسے ہوتی ہے؟ ابھی بادینی صاحب فرما رہے تھے کہ میں شکلوں میں سوچتا ہوں، یہی فرق ہوتا ہے، ہم سب شکلوں میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر غیر تخلیقی آدمی اور تخلیقی آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے، غیر تخلیقی آدمی کی شکل غیولے تک محدود رہتی ہے، ہمارے ذہن غیولوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی متھن تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں جن کے نقوش واضح نہیں ہوتے، لیکن ایک تخلیقی آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ ان مبہم غیولوں کو واضح شکل دے دیتا ہے، اور جو لوگ ہمارے درمیان رفعت عباس صاحب کی گفتگو پر بہت کچھ میرا کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ایک خیال یہ ہے کہ کوئی ترقی یافتہ زبان ہی ترقی یافتہ ادب کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، لیکن ایک دوسرا خیال بھی ہے کہ ایک بڑا ادیب بھی اپنی زبان کو ترقی یافتہ بنا دیتا ہے۔ سرائیکی زبان کو خواجہ غلام فرید جیسا شاعر میسر آیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جدید سرائیکی کو رفعت عباس جیسا شاعر اور نثر انہوں نے بہت سی باتیں کہی، ایک بات جو اسما کے حوالے سے انہوں نے کہی اور اس پر بہت سی بحث کی۔ میرا خیال ہے الفاظ کا کمال تو یہی ہے کہ وہ مختلف ذہنوں میں مختلف خیالات کو جنم دیتی ہے۔ یہ جو اسما اور تسا کی بائنری ہے، یہ سلبیت ہے، یہ دوہرا پن ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اسم کس کو کہہ رہے ہیں اور تم کون، میں کون ہوں اور تم کون، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسم صرف وہ نہیں ہے جو کسی خاص علاقے میں رہتا ہے، اسم ہے زخم خوردہ آدمی، اور تسا ہے زخم لگانے والا آدمی، زخم لگانے والا شکست خوردہ جو محض اپنی کمزوری کی وجہ سے شکست کھاتا ہے وہ ہے اساں، اور وہ جو اپنی طاقت کے زور پر شکست دے دیتا ہے وہ تسا ہے۔ تو جب ہم اساں اور تسا کی اس تعریف کو سامنے رکھیں تو رفعت عباس صاحب ہم سب آپ کی اساں ہیں، ہم آپ سے الگ نہیں ہیں، چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ KPK کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ سندھ کے رہنے والے ہیں، ہم سب زخم کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب شکست خوردہ لوگ ہیں۔ یہی مقامیت ہے، ایکچولی یہی آپ جو بات کہہ رہے ہیں، ہم بالکل اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ہم سب ہجر کے لوگ ہیں اور ہم صدیوں سے ہجر کا یوگ سے آئے ہیں، اور یہی سب لوگ رفعت عباس کے اساں ہیں۔ ایک بادینی صاحب نے کہا کہ ربط کیا ہے، ہمارا اور آپ کا ربط کیا ہے، کیا چیز ہے جو ملا ایک ربط پیدا کرتی ہے؟ میرا خیال ہے ایک ہی چیز ہے جو ربط پیدا کرتی ہے، وہ درد ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے لیے کسی بھی نشست کی زیادہ کامیابی نہیں ہو سکتی کہ اس میں بیٹھنے والے سب لوگ زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہیں، ان کے ذہن متحرک ہو جائیں اور وہ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں، وہ اختلاف کریں، وہ سوال کریں، وہ اعتراض کریں۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ یہی اس ادب کا مقصد بھی ہے، اس گفتگو کا، اس مکالمے کا یہی مقصد ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں جو لوگ سننے والے ہیں، ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بولنے والے اور سننے والے کے درمیان فاصلہ کم کریں، اور وہ بڑی میز جس پر سبز پردہ پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا دیں درمیان سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والے بولنے والوں کے قریب بیٹھے ہیں، تو یہ جو جواب آپ کے سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور یہ بے چینی جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، یہ بے چینی ہمیں یہ اطمینان دے رہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس اکادمی کو چلا رہے ہیں، اس تقریب کو منعقد کر رہے ہیں، اس سیشن کو چلا رہے ہیں، اس مقصد میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ یہ سب صاحبان فکر و نظر ہیں، یہ سطحی لوگ نہیں ہیں جو محض ہلکی پھلکی باتوں پر خوش ہونے والے ہیں اور جو صرف لطیفہ وہی پر ہی مطمئن ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان سب کے ذہنوں میں سنجیدہ سوالات ہیں اور یہ سنجیدہ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ کاش وقت زیادہ ہوتا۔ یوسف حسین آبادی صاحب کی گفتگو سن کر مجھے رشک آ رہا تھا کہ سکردو کی برفیلی تنہائی میں بیٹھ کر ایک شخص نے کئی اداروں کا کام کر ڈالا۔ ہم اس کام سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کام سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے علاقے کو، اپنی تہذیب اور ثقافت کو ایک گوشے سے اٹھا کر دنیا کے کونے کونے میں
اس کو پہچان عطا کر دی. محترمہ سلما شاہین صاحبہ پشاور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پردے کی پابندی ہے, جہاں آواز کا بھی پردہ کیا جاتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے, مگر انہوں نے علم اور آگہی کے سفر پر کسی پابندی کو, کسی رکاوٹ کو اپنے سامنے آنے نہیں دیا, اور کس طرح اپنے لیے ایسے راستے بنائے جو ان کو تراشنے پڑے. وہ بنے بنائے راستوں پر نہیں چلی, انہوں نے اپنی پگڈنڈیاں خود تراشی ہیں, اور ایسے لوگ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں, ہمارے لیے ایک مثال ہیں. پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کا میں کیا ذکر کروں, میں تو ان کا اپنا استاد مانتی ہوں, نہ صرف تحقیق میں بلکہ ان کی تہذیب, ان کی وزاداری. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی, میں نے انہیں کبھی اپنے بارے میں بات کرتے نہیں سنا, اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے ان کی کسی کام کی تعریف کریں تو وہ ڈال کر کہتے ہیں چلو چلو کوئی اور کا بات کرو. تو ایسے لوگ جو گوشہ نشینی میں بیٹھے ہیں, جو اپنی, اور میں ایک اور بات کا بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, آج صبح بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ معین الدین عقیل صاحب کے پاس ایک بہت نادر کتاب خانہ تھا. پہلا کتاب خانہ انہوں نے ایک جاپان کی یونیورسٹی کو دیا, دوسرا کراچی کے ایک علمی ادارے کو دیا, لیکن جو سب سے قیمتی چیزیں تھیں ان کی, انمول تھیں جو ان کے لیے, وہ انہوں نے بچا کے رکھی, وہ تھے ان کے مخطوطات کا ذخیرہ. اور یہ مخطوطات انہوں نے زندگی بھر کی بڑی کاوش اور قربانی کے بعد جمع کیے تھے, مگر جناب معین الدین عقیل صاحب نے اپنے مخطوطات کا تمام ذخیرہ اکادمی ادبیات پاکستان کو ڈونیٹ کر دیا. تو ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو اپنی زندگی بھر کی کمائی کو خاموشی سے اس لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے کام آتی چلی جائے. یہ لوگ اپنے افکار میں, اپنے اخبار میں, اپنی گفتار میں اور اپنے کردار میں قابل تقلید ہیں, اور ایسے لوگوں کو ہم اپنی طرف سے, اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے, آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم مطمئن ہیں, ہم خوش ہیں کہ لوگ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں, انتہا پسند کہیں یا دہشت گرد کہیں, ہمارے پاس یوسف حسین آبادی ہیں, ہمارے پاس معین الدین عقیل ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹر سلما شاہین ہیں, ہمارے پاس رفعت عباس ہیں, اور ہمارے پاس جناب منیر احمد پادینی. میں آج کی اس محفل کے شرکاء کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ یہاں ہر روز ہماری محفل میں اتنے شرکاء نہیں ہوتے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو کوئی طلب ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے, کوئی تلاش ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے, کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, کوئی جستجو ہے جس کی منزل کی تلاش میں آپ یہاں آئے ہیں. آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ منزل اسی کو ملتی ہے جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے, جس میں کوئی جستجو کا وعدہ ہوتا ہے, جس میں کوئی تلاش ہوتی ہے. تو جو صاحب تلاش ہے وہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سب کو بھی میں مبارک دیتی ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ کا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آپ عابد سیال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک کام پر کئی مقالے لکھے جا چکے ہیں اور ان پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. یہ تو ایک جھلک بھی نہیں تھی اس کام کی. اور آخر میں جناب عابد سیال کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے, اور وہ ایسی برمحل اور عمدہ نظامت کرتے ہیں کہ وہ تقریب کو زندہ کر دیتے ہیں. جناب عابد صاحب کا شکریہ, تمام مہمان گرامی کا شکریہ, اکادمی ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل اور تمام اسٹاف اور افسران کا شکریہ, ہمارے انٹرنز کا شکریہ جنہوں نے اس کی ریکارڈنگ کی اور اس تقریب کا ہونا ممکن بنایا.